کشمیر اور پانی ذرا دوسرا، کشمیر لوگوں کا مسئلہ ہے، کشمیر انسانوں کا مسئلہ ہے، اس منقسم شدہ خطے میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں ان کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، اور حکومت پاکستان یہی کہتی ہے کہ اقوام متحدہ آئے اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں سے پوچھے یہ کیا چاہتے ہیں۔ وہاں تو 50,000 فلسطینی مر گئے، غذا نہیں پہنچ رہی، کون سی اقوام متحدہ، امریکہ نے سیکورٹی کونسل کی قرارداد وہ کر دی، اور آپ نے جو ہے صرف ہم لوگوں نے شاید سمجھتے ہیں امریکہ کو ٹرمپ کے وجہ سے کچھ زیادہ ہم لوگ پرجوش ہو گئے ہیں اس وجہ سے، لیکن سوری ٹو سے انڈیا غالباً امریکہ کا اس نے موقع تو دیا، لیکن نیچرل الائے انڈیا کا امریکہ ہی ہے۔ بھلے سے دیکھیے جو بھی ہو، کل بیروت میں عید والے دن جا کے اسرائیلیوں نے کیسے واردات کی، کر سکتا ہے پاکستان میں یہ آزاد کشمیر میں؟ اگلے چند سیکنڈوں میں اس کے شہر لوگوں نے اڑا دیے ہیں، ہلا کے رکھ دیا ایئر فورس نے۔ اب اتنی نہیں، دیکھیں ہمارا اور فلسطین کا اللہ ان کی مدد بنائے، ان کے اسباب بنائے، ہمارے اسباب بنے ہوئے ہیں رب کریم کی فضل و کرم سے، دنیا کی بہترین فضائیہ ہے۔ اور مجاہد صاحب ایسا نہیں ہوا، ہمارا جو انفینٹری ہے اس نے اس بار ایسی خوفناک جنگ لڑی ہے کہ وہ پریکٹیکلی ہینڈز اپ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان اتنی آسانی سے کوئی حماقت کرے گا۔ آپ کا یہ خیال ہے زاہد صاحب، جو میں نے کہا نا کہ جو میں تو ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے سیکھتا ہی ہوں، اور زاہد صاحب نے جس طریقے سے، اگر میں یہ مظفر آباد نہ آتا اور اس 2 میل کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا تو میں بھی جو اسکرینوں پہ ہمارے یہاں آواز لگاتے ہیں، بعض لوگ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئٹہ گئے نہیں ہے، کہتے ہیں بلوچستان آزاد ہو رہا ہے، پشاور گئے نہیں، کہتے ہیں ڈیورل لائن وہ ادھر ہے، اور مظفر آباد بھی نہیں آئے کچھ لوگ، وہ بھی کشمیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے استاد نثار عثمانی بڑے سینئر جج تھے، میں پہلے ہی کئی بار کہتا ہوں، وہ کہتے تھے اس جگہ جاؤ جہاں خبر ہو، وہ ڈیسکوں میں بیٹھ کر اسکرینوں پر نہیں ہوتی۔ تو ان سے جو میں کنکلوڈ کروانا چاہ رہا ہوں، اور آج میں نے کہا کہ دیکھیے کیا خوبصورت دریا بہہ رہا ہے، یہاں سے وہاں تک جا رہا ہے، اور زاہد صاحب کو تو یقین ہے کہ ہندوستان کسی صورت پانی نہیں روک سکتا، اور ٹیکنیکل اس کی سب اسباب ہیں یا پولیٹیکل اسباب ہیں یا کیا سبب، کیسے نہیں روک سکتا جو کہہ رہا ہے وہ؟ ٹیکنیکل ہے، ڈپلومیٹک ہے عالمی طور پہ، اور آج عالمی منظر یہ ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے ایک کمیٹی کا چنا جاتا ہے عہدیدار، تو اس کا مطلب ہے دنیا پاکستان کے موقف کو سن رہی ہے، دنیا اس میں انوالو ہے، فائنلی اس کو بیٹھنا پڑے گا، اس معاملے کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور یہ اس وقت پاکستان کمزور وکٹ پہ نہیں ہے، پروردگار کے فضل و کرم کے ساتھ اس وقت دنیا کی بڑے ممالک جو ہیں پاکستان کے اس موقف کو، ورنہ آپ دیکھیے ہم سے بہت بڑا ملک ہے ہندوستان، 10 گنا بڑا بجٹ اس کا، $500 ارب، پتہ نہیں یہ ٹورسٹ ذہین ذہین و فتین تو وہ سب، اس کے باوجود وہ غلطی کر چکا ہے، مودی غلطی کر چکا ہے، اور وہ اس کو یقیناً اس پہ نظر ثانی، اگر نہیں نظر ثانی کرتا نا، مجاہد صاحب آپ دیکھیے حکومت پاکستان نے کہا پھر اب یہ LOC نہیں ہے، پھر یہ سیز فائر لائن ہے، اگر آپ معاہدے نہیں مانتے پھر یہ بھی نہیں ہے۔ اور لیکن مجھے یہ تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے، میں یہاں تک کہ ذرا ہٹ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن میں جب جواہر لال نہرو جیسا کرشنا مینن تھا، پھر شیخ عبداللہ نے، بڑا افسوس کی بات تھی کہ UN میں انڈیا کے نمائندے بن کر کے آئے، لیکن اس وقت سر ظفر اللہ کے کہتے ہیں ٹریپ میں آ گئے اور ہم نے ایک ریزولوشن رائے شماری کا طے کرا لیا، لیکن اس کے بعد میرے خیال ہے کہ بعد کی حکومتوں نے اتنی توجہ نہیں دی کہ ہم وہی ان کو لے آئیں جو 48 کی جو ریزولوشن تھا کہ رائے شماری آپ کرا لیں۔ ظاہر ہے مجاہد صاحب یہ تو ہماری کمزوری ہے، ہم خود جو جنہیں یہ اپنا وطن کی جنگ لڑنی ہے ہم نے بھی نہیں لڑی، 48-49 کے بعد ہم بھی تو جابز میں لگ گئے، الاٹمنٹس میں لگ گئے، دیگر چیزوں میں لگ گئے، حکومت پاکستان میں بھی حکومتیں بدلتی رہیں، ڈنڈے چلتے رہے، کبھی لڑائی ہوتی رہی، کبھی کیا ہوتا رہا، تو وہ تسلسل تو نہ رہا نا، وہ پھر ظاہر ہے ہم اس میں لوز کر گئے۔ ہاں جیسے تو آپ یعنی پھر میں اسی موضوع پہ کنکلوڈ کروں گا کہ جو میرا تشویش تھی حکمرانوں کی جانب سے جو خبریں آ رہی تھیں کہ سندھ طاس معاہدہ جو انہوں نے یک طرفہ طور پہ ختم کر دیا تھا، اور کچھ یہ خبریں آنے لگیں کہ چناب کا پانی روک دیا ہے یا دوسرا موڑ دیا ہے، اس سے دریائے جہلم اور نیلم کا نہیں آ رہا ہے، ایک تو آپ یہ دیکھ لیں، اور زاہد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کسی صورت میں اس کو نہیں روکتا تھا۔ جی زاہد صاحب، دیکھیے خوش فہمی تو نہیں ہے، میں پریکٹیکلی بات ہے، دیکھیے فلسطینی ہیں، اکیلے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بیروت کو بھی کل بڑا دل دکھا ہے، عید پہ دکھا ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے دل دکھتا ہے،
लेकिन अब आप देखिए, हम फिर इस एतबार से थोड़ा सा अल्लाह का हम पे देखिए कितना फजलो करम है। हमारे साथ एक चीन है, प्रैक्टिकली अवामी जमहूरिया चीन, हमारा दोस्त, हमारे साथ तुर्की है, हमारे साथ आज़रबाईजान खड़ा रहा, हमारे साथ कुछ दर्जा सऊदी अरब ने जो उसकी बसात थी हेल्प की, ईरान जो कर सकता था किया, हिंदुस्तान को बांग्लादेश आप देख लिए, श्रीलंका, तो हिंदुस्तान ज़ाहिर है अब दो ही सूरतें हैं उसके बाद। मैं खुश फहम नहीं हूँ, अगर तो वो बेवकूफ़ी पे जा रहा है, तबाही चाहता है, हिटलर वाला काम करना चाहता है, तो फिर तो तबाही है, फिर उसका भी नुकसान है, हमारा भी बहुत नुकसान होगा, फिर मामला उसके भी हाथ में नहीं रहेगा, हमारे हाथ में भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर अभी बहुत लोग हैं जो समझदार लोग हैं, वो इसमें जंप इन होंगे, वो राय आमा उनकी जो जंप इन होंगे, वो मोदी पे उसकी सोच पे गालिब आएंगे। मेरा ख्याल है हमें दोबारा टेबल पे बैठना पड़ेगा, और न सिर्फ पानियों के लिए बल्कि कश्मीर के लिए भी क्लियर कट जब एक मैसेज रायशुमारी, हाँ मैसेज चला गया कि भाई हुकूमत पाकिस्तान ने, और मैं ये किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, पहली दफ़ा कोई कह रहा है इस मुल्क में कि भाई अब हम नहीं मानेंगे।